اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهل اتاک نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط صدق اللہ العظیم۔ یہ اب ایک داؤد علیہ السلام کے زمانے کا جو ان کے ساتھ پیش آیا واقعہ ہے۔ اس واقعے کے اندر کئی قسم کی نصیحتیں ہیں اور یہ واقعہ تفصیل طلب ہے۔ اس واقعے کے نیچے کئی لوگوں نے کئی کچھ لکھا ہے اور وہ ساری اسرائیلی روایات ہیں جن کی نہ کوئی سچائی ہے اور نہ ہی کچھ۔ سب سے پہلے واقعہ کیا ہے وہ لفظی ترجمے میں پڑھتے ہیں، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ تک پہنچی ہے خبر جھگڑا کرنے والوں کی؟ اس تصور المحراب، جب انہوں نے دیوار پھیلانگی۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ عبادت گزار کیسے کہ رات کا 1/3 حصہ وہ اللہ کی عبادت میں گزارتے روزانہ، اور ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، یعنی ایک دن روزہ نہ ہوتا ایک دن روزہ ہوتا، مسلسل یہی پورا سال روٹین ہوتی، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اب ان کی بیویاں تھیں، بعض روایات ہیں کہ 99 بیویاں تھیں ان کی، اور لونڈیاں بھی تھیں۔ انہوں نے ان کے اوپر وقت کو تقسیم کیا ہوا تھا، آدھا گھنٹہ ایک بیوی نے عبادت کرنی ہے، آدھا گھنٹہ دوسری نے، اس طرح سب بیویوں کی باریاں لگائی تھی، یعنی 24 گھنٹوں میں کوئی 1 منٹ ایسا نہ ہوتا کہ گھر کے اندر عبادت نہ ہو رہی ہو۔ اب اس چیز کے اوپر داؤد علیہ السلام کو تھوڑا ناز آیا کہ میرا گھر ہر وقت عبادت سے منور ہے، کوئی کمی نہیں آئی عبادت میں۔ یہ ناز اللہ کو پسند نہ آیا کہ توفیق دینے والا تو میں ہوں نا۔ اب اس کی تھوڑی سی پکڑ ہوئی، آزمائش ہوئی۔ آزمائش کیسے ہوئی کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ ہیں، سلطنت ہے ان کی اپنی، گھر میں عبادت والے کمرے میں ہیں کہ 2 آدمیوں نے دیوار پھیلانگی، سیدھے راستے سے نہیں آئے۔ آج کے بادشاہوں کی اگر ایسی حالت ہو کہ گھر کے اندر کوئی دیوار پھیلانگ کر آ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے، تو ادھر داؤد علیہ السلام بھی ڈر گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فیصلہ وغیرہ کیا۔ واقعہ صرف اور صرف اتنا ہی ہے جو قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب یہودیوں نے اسے اتنا لمبا کیا اور اتنا بنایا، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دین اسلام کی جو بنیادیں ہلانے والے لوگ ہیں وہ سب سے پہلا کردار یہود کا ہے۔ یہود نے دین اسلام کی بنیادوں کو ہلایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ داؤد علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، ان کی ایک بیوی تھی، وہ بیوی داؤد علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پسند آ گئی۔ اب اس کے ساتھ داؤد علیہ السلام نے صحبت کی تو حاملہ ہو گئی، نعوذ باللہ۔ نبی کی شان کے اندر یہ بات انسان سوچ نہیں سکتا، لیکن انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ پھر داؤد علیہ السلام نے اس صحابی کو مروا دیا، اس کے اوپر اللہ نے پکڑ کی۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ یہودیوں نے لکھا ہے، لیکن اس کا قرآن کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن نے صرف اتنا لکھا ہے فاستغفر ربہ، داؤد علیہ السلام نے معافی مانگی۔ معافی داؤد علیہ السلام کو بھی پتہ اتنا نہیں تھا کہ کس وجہ سے میری پکڑ ہوئی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اور اتنا بڑا گناہ وہ بھی وقت کے پیغمبر سے، یہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ وقت کا پیغمبر گناہ نہیں کرتا۔
اور سیدھے زمین پر گر گئے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، وَأَنَابَ، اور کیسے؟ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ اب ادھر بھی کئی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ داؤد علیہ السلام 40 دن سجدے کے اندر پڑے رہے، لیکن ان کی کوئی اصل نہیں۔ یہ جتنی باتیں بھی ہیں نا، ایک قاعدہ ذہن میں رکھ لیں کہ فلاں آدمی تھا، وہ 50 دن اس نے غار کے اندر گزارے، 50 دن اس نے فلاں جگہ کے اوپر گزارے، ان کا دین اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دین اسلام سیدھا سیدھا مذہب ہے، اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ اب اگر وہ 40 دن سجدے کے اندر گرے پڑے رہے تو انہوں نے کھانا کہاں سے کھایا؟ اچھا کھانے کو بھی چھوڑیے، وہ بادشاہت کرتے تھے، بادشاہت والے معاملات کا کیا ہوا؟ بادشاہ آدمی تو 10 منٹ کے لیے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ ان ساری چیزوں کو اگر انسان سوچتے ہیں نا تو پھر یہ من گڑت باتیں لگتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو بخش دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، داؤد علیہ السلام کا ہمارے ہاں ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ اب خود سوچئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر زنا کرے نبی، اس کا مرتبہ ہوگا نہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، داؤد علیہ السلام کی ایک شان ہے، ایک مرتبہ ہے ہمارے ہاں، وَحُسْنَ مآب، اور بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ یا داود، اے داود، انا جعلناک خلیفتاً، بے شک ہم نے بنایا ہے آپ کو زمین کے اندر خلیفہ، نائب۔ فاحکم بین الناس بالحق، آپ کیا کیجئے؟ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجئے انصاف کے ساتھ۔ پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، پہلے تو کسی کے فیصلے کے اندر آئیں نہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ناحق فیصلہ کروں گا تو فیصلے کے اندر آئیں ہی نہ، آتے ہیں تو پھر اللہ سے ڈر جائیں۔ آج کل تو فیصلے بھی پیسوں کے اوپر ہوتے ہیں نا، پیسوں کے لیے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن فیصلہ جب کر رہے ہیں تو اسی انصاف والا فیصلہ کریں، نہیں کر رہے سائڈ پہ ہو جائیں۔ اگر نا انصافی والا فیصلہ کریں گے تو یہ ظلم ہے اور اللہ پکڑے گا اسی دنیا ہی کے اندر۔ تو فرمایا آپ نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے انصاف کے ساتھ، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہشات کی پیروی آپ نے نہیں کرنی، جو دل کے اندر بات ہے ویسا نہ۔ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خواہشات کی اگر پیروی کریں گے تو آپ کو یہ خواہشات کی پیروی اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ گمراہ کرتے ہیں اللہ کے راستے سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، سخت قسم کا۔ بما نسوا یوم الحساب، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حساب والے دن کو بلا دیا ہے۔ یاد رکھیں جب بھی انسان حساب والے دن کو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے دن کو یاد رکھتا ہے، انسان سے نا انصافی نہیں ہوتی۔ آج ہم سے نا انصافیاں ہو رہی ہیں، حق تلفیاں ہو رہی ہیں، ذمہ داریوں کے اندر کمی آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آخرت کے دن کو ہم نے بلا دیا ہے۔ یہ کوئی بات ہے کہ انسان کے سامنے قبر ہو اور انسان کسی کا حق کھائے؟ ہو نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔